ویلکم آپ سب کو آج کے اس یوگا سیشن میں ویلکم کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آج کی اس کلاس کو شروع کریں، ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک چھوٹی سی کہانی، کیونکہ آج کی کلاس کا جو موضوع ہے وہ ہے کنسنٹریشن، یکسوئی، محویت یا ایکاگرتا، استغراق۔ یہ ساری چیزیں، یہ جتنے بھی الفاظ میں نے استعمال کیے، ایک ہی لفظ کا، ایک ہی کام کا ان کا مطلب ہے، ایک ہی بات کی مختلف نام ہے۔ کنسنٹریشن کیسی ہونی چاہیے، یکسوئی، محویت، ایکاگرتا کیسی ہونی چاہیے، اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ مہابھارت کی جنگ کا آپ نے سنا ہوگا۔ اس جنگ میں ایک استاد اپنے ایک شاگرد کو تیر اندازی کی مشق کراتا ہے، 1 سال تک اس کو تیر اندازی سکھاتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے اس جنگ کا یہ۔ 1 سال کے بعد استاد اپنے شاگرد سے امتحان لیتا ہے کہ میرا شاگرد نشانے بازی میں کہاں تک پہنچا۔ استاد شاگرد کو لے کے جنگل میں جاتا ہے۔ ایک درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا تھا۔ استاد شاگرد سے کیا کہتا ہے کہ دیکھو آج تمہارا امتحان ہے۔ اس درخت پہ سامنے پرندہ بیٹھا ہے، اس پرندے کی آنکھ میں تم نشانہ لگاؤ۔ شاگرد اپنی کمان اٹھاتا ہے، اپنا تیر اٹھاتا ہے، کمان پر تیر چڑھاتا ہے۔ ابھی تیر اس نے چھوڑا نہیں۔ استاد اس سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی ذرا بتاؤ تمہیں وہ پرندہ نظر آ رہا ہے؟ لیکن اس شاگرد نے جو جواب دیا بڑے مزے کا۔ اس نے کہا نہیں استاد، اب پرندہ نظر نہیں آ رہا، اب پرندے کی صرف آنکھ ہی نظر آ رہی ہے جہاں پر مجھے نشانہ لگانا ہے۔ استاد نے کہا تھا پرندے کی آنکھ میں نشانہ لگاؤ، اب مجھے پرندہ نظر نہیں آ رہا، اب مجھے پرندے کی صرف آنکھ ہی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے کنسنٹریشن یا آپ کی ایکاگرتا۔ آپ اپنے ٹارگٹ پر اتنے محو ہو جائیں کہ آس پاس کی دنیا آپ کو فراموش ہو جائے۔ اتنی کہ محویت، اس کو کہتے ہیں استغراق۔ اور سچ پوچھو، زندگی میں کسی بھی معاملے کے اندر اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس میں دلچسپی کا ہونا، اس میں استغراق ہونا، اس میں آپ کی محویت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ڈیفینیٹلی آپ کو کامیابی ملتی ہی ہے جب آپ کا مائنڈ مکمل طور پر کسی بھی کام میں لگ جاتا ہے۔ ہمیں لائف میں کامیابیاں کیوں نہیں ملتی؟ آپ اگر دھیان سے سوچیں گے تو ہمارا من پوری طرح کسی ایک کام میں لگتا نہیں۔ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو کئی سوچیں چل رہی ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں تو کئی سوچیں چل رہی ہیں۔ اگر ایک گاڑی لی ہے تو گاڑی لے کر بھی مطمئن نہیں، گاڑی میں بھی اطمینان نہیں، اب دوسری گاڑی کی خواہش ہے، پھر تیسری گاڑی کی خواہش ہے۔ اس طرح انسان کا من ایک جگہ پر رکتا نہیں، اس لیے اس کو سکون نہیں ملتا، سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ اگر ہم اپنے مائنڈ کو یکجا کر لیں، یکسو کر لیں، چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی کر لیں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ اب آپ لمبا اور گہرا سانس لیں، سانس کو چھوڑ دیں، پھر ایک بار آنکھ کو کھولیں۔ پہلا سٹیپ ہی کنسنٹریشن ہے۔ اگر آپ کی کنسنٹریشن نہیں بن پائی، آپ کا مائنڈ، جیسے بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں دھیان میں بٹھاؤں گا، ایسے آپ بیٹھے ہیں، پھر آپ کا مائنڈ ادھر چلا گیا، پھر آپ کا مائنڈ گھر میں چلا گیا، اس کا مطلب ہے گھر زیادہ دلچسپی ہے ابھی۔ پھر آپ کا ذہن کہیں کھانے میں چلا گیا، اس کا مطلب ہے ابھی کھانے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ پھر میک اپ میں چلا گیا، پھر کپڑوں میں چلا گیا، پھر گاڑی میں چلا گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ پوری طرح یہاں پر نہیں آئے ہیں۔ یہاں پر آئے ہیں کوئی نئی چیز جاننے کے لیے۔ اور سچ پوچھو، ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، انسان لائف کے اندر خوش کیوں نہیں ہے؟ اس لیے خوش نہیں ہے کہ وہ صدیوں سے، کروڑوں سالوں سے ایک بورنگ لائف گزارتا آیا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی وہی سنسکار ہیں، وہی سیلز ٹرانسفر ہوئے ہیں آپ کے آباء و اجداد سے، اور میرے ساتھ بھی۔ اس لیے لائف میں کچھ نیا کرنا سیکھیں۔ جیسے ہی لائف میں کچھ نیا آتا ہے آپ ہیپی ہو جاتے ہو، چاہے وہ چھوٹی سی کیوں چیز نہ ہو۔ اس لیے آپ سب کے ساتھ، اور میں بھی، پوری سوسائٹی کروڑوں سالوں سے ایک روٹین لائف ہم گزارتے آئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد سے ہمارے ساتھ جو سیلز ٹرانسفر ہوئے، جو جینیٹک
اس میں وہی پرانی لگی بندی لائف ہوتی ہے. یہ ایک نیا پن ہے. آپ یہاں پر آئے, کچھ چینج چاہتے ہیں, آپ کچھ نیا پن چاہتے ہیں. یہ وہ راستہ پیغمبروں, ولیوں, نبیوں, غوثوں, کتبوں, ابدالوں, اتادوں, رشیوں, منیوں, انہوں نے کچھ نیا پن, نئے راستوں پر چلے ہیں, نئی کھوج کی ہے. یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پر آ گئے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے کنسنٹریشن, یکسوئی کو سیکھیں گے کہ کنسنٹریشن کیا ہے. پھر دونوں ہاتھ یہاں پر, ٹیک لانگ اینڈ ڈیپ بریتھ, سانس کو چھوڑ دیں, کمر سیدھی اور آنکھ بند, کمر سیدھی کر لیں, آنکھ بند کر لیں اور اپنی توجہ اپنی سانس پر لے آئیں. سانس پر لے آئیں. تھوڑے سے آپ بڑے ہو جائیں گے. ہم بڑے ہونے سے مراد یہ ہے بچپن سے نکل آئیں گے. بہت دن بچپن میں گزار لیے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے, مٹی میں کھیلتا ہے, ماں اسے سمجھاتی ہے, بجھاتی ہے, بیٹا اب چھوڑ دو مٹی کو, پلیز آپ آنکھ ہرگز نہیں کھولیں گے. آپ چھوٹا بچہ کبھی خطرناک چیزوں کے ساتھ کھیلتا ہے, ماں اس سے خطرناک کھلونے چھینتی ہے. ہم ساری زندگی ایسے ہی کھلونوں کے ساتھ کھیلے ہیں, مٹی میں کھیلے ہیں. ہمارا ذہن کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے. یہ بھاگ بھاگ کے ہمارا ذہن تھک چکا ہے. تناؤ, سٹریس, انگزائٹی, بے چینی. آئیں ذرا آج اپنے ذہن کو ٹیچ کریں, جس طرح ماں بچے کو ٹیچ کرتی ہے کہ بیٹا چھوڑو, اب آؤ, یہ اچھے کام کرو, بیٹھو. ہم بھی ذرا آج اپنے مائنڈ کو ٹیچ کریں گے. او مائی مائنڈ, کم بیک, ڈونٹ گو ان یور پاسٹ, ڈونٹ لیو ان فیوچر, لیو ہیئر. آ جاؤ, آ جا میرے من سانس پر. آپ ابھی اپنے قدرتی سانس کو دیکھیں گے. جو سانس ہم لے رہے ہیں اس سانس کو ہم جانیں گے, اور جو سانس ہم چھوڑ رہے ہیں اس سانس کو بھی ہم جانیں گے. سانس کے دیکھنے میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, اور ہمارا من ٹیسٹ میں الجھا ہے, کیونکہ ابھی کوئی پرانی کوئی غصے کی بات, اس میں ایک ٹیسٹ ہوگا, چاہے کڑوائی ہے. پھر کوئی اور کھانے کی بات, کوئی سنیما ہال کی بات, کوئی فیشن کی بات, اس میں ٹیسٹ ہے, اور ہمارا من ان ٹیسٹوں میں بار بار جانا چاہتا ہے. لیکن ان ٹیسٹوں میں جاؤ گے, ان مزوں میں جاؤ گے تو تناؤ بڑھتا چلا جائے گا. یہ ٹیسٹ لیس فیلنگ ہے. ہمیں اپنے من کو اس ایڈکشن سے نکالنا ہے, اس عادت سے. جس طرح ایک نشے والا بندہ عادی ہو جاتا ہے, ہمارا مائنڈ عادی ہے مختلف سوچوں کا. اسے بلینک کرنا ہے, اسے نروچار کرنا ہے, اسے خالی و ذہن کرنا ہے. آپ سانس پر آئیں گے, آپ کا مائنڈ نروچار, بلینک اور خالی و ذہن ہوگا. یہ 10 منٹ کی مشق ہے. آپ پوری توجہ سانس پر دیں گے, سانس کو لیں گے تو جانیں گے, سانس کو چھوڑیں گے تو جانیں گے. شروع کر دیں. کمر سیدھی, آنکھ بند, توجہ پوری سانس پر. بھول جائیں گھر کو, بھول جائیں ماضی کو, بھول جائیں سارا کچھ, اور آ جائیں سانس پر.
آج کا موضوع کنسنٹریشن ہے. کوئی چھوٹی سی کامیابی بھی حاصل کرنی ہو تو اس میں بھی کنسنٹریشن ضروری ہے، دھیان ضروری ہے. اور ہم تو جیون کی سب سے بڑی کامیابی یعنی اپنے آپ کی کھوج کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں، صرف سیلف تک رسائی ہو جائے. اس کے لیے تو بہت کنسنٹریشن درکار ہے. سانس لیں گے تو جانیں گے اور سانس چھوڑیں گے تو جانیں گے. آئی نو تھوڑی دیر کے لیے آپ من کو سانس پر لے کر آئیں گے، من پھر آگے پیچھے بھاگے گا، لیکن آپ اسے واپس سانس پر لے کر آئیں. بے چینی آتی نہیں، ہم بے چینی میں جاتے ہیں. دکھ آتا نہیں، ہم دکھ میں جاتے ہیں. سوچیں آتی نہیں، ہم سوچوں میں جاتے ہیں. سوچیں ڈیڈ ہیں، ہم جا سکتے ہیں ماضی اور مستقبل میں. اس لیے ڈونٹ گو، مت جائیں. میں نے کہا سانس پہ دیکھیں، سانس کو دیکھیں، تو آپ سانس کو پھر دیکھیں. کیپ یور مائنڈ آن یور نیچرل بریدنگ. انہیلنگ جو بھی آپ سانس کو لے رہے ہیں، انہیلیشن اینڈ ایکسیلیشن، اس کو جانتے رہیں. سانس کی آواز نہ آئے، آہستہ آہستہ نیچرل سانس. میں نے کہا جس لمحے آپ سانس پر ٹک جائیں گے، سانس پر رک جائیں گے، آپ جاگ جائیں گے. جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے سمجھایا ہو. کیا مطلب؟ کہ جو سانس ہم بے ہوشی میں لیتے ہیں وہی سانس ہی غفلت کا سانس ہے، اور ہم ساری زندگی بے ہوشی میں ہی گزار دیتے ہیں. اس لیے اب ہم ایک ایک سانس کے بارے میں جاگیں گے، غافل نہیں ہوں گے. نو یور بریتھ، آپ اپنے آپ کو جان پائیں گے. 2 منٹ اور. یا سا جڑا آوے جاوے ہور نہ شے ہے کائی ہو. میں آپ سے کہتا ہوں ایہائی اس میں اعظم سمجھو تے ایہا بھیتی لائی ہو. کیا مطلب؟ the breath is life. It will take you inside yourself. سانس دیکھتے دیکھتے آپ سیلف تک پہنچ پائیں گے. اور ہمارا سیلف بہت انرجی سے بھرا پڑا ہے، بہت سندرتا سے، بہت خوبصورتی سے. آپ ذرا سانس پر ٹکیں تو صحیح. 2 منٹ کیپ یور فل کنسنٹریشن آن یور بریدنگ. دو منٹ میں مجھے اور کچھ بھی نہیں کرنا. ٹھہر جاؤں گا، میں رک جاؤں گا، میں صرف اپنے سانس کو جانوں گا، دیکھوں گا. بے چینی اور کچھ بھی نہیں. یہ بات ذرا غور سے سن لیں. ڈپریشن اور کچھ بھی نہیں. انگزائٹی، سٹریس، تناؤ، دکھ، بیماریاں
یہ اور کچھ بھی نہیں، صرف ہماری سوچوں کا ایک ہجوم ہے، بے ہنگم، لگاتار، نہ کنٹرول ہونے والا سوچوں کا ہجوم، وہ دکھ کی شکل میں باڈی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ایکسرسائز ہے، اس کو کہتے ہیں آنا پان کی مشق۔ آنا پان، فاسٹ اینڈ فاسٹ، نیچرل سانس کو دیکھنا، یہ وہ مشق ہے جو آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتی ہے، آپ کی یادداشت کو تیز کر سکتی ہے، آپ کو شارپ کر سکتی ہے، اتنا شارپ کر سکتی ہے کہ آپ مائکرو سے بھی چھوٹے اپنے اندر کے سیلز کو بھی توڑ پائیں گے، اتنا لطیف کر سکتی ہے کہ آپ اپنے اندر چھپی ہوئی انرجی کو جان پائیں گے۔ اس مشق کو جتنا ٹائم ملے، آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام، اپنی روٹین لائف کا حصہ بنائیں۔ 1 منٹ اور سانس کو دیکھیں۔ اٹھ جاگ گھراڑے مار نہیں، اے سون تیرے درکار نہیں۔ کیا مطلب؟ جاگو، اپنے آپ میں جاگو۔ ہم سوئے سوئے جیون کو گزار جاتے ہیں، ایک ایک لمحے کے بارے میں جاگو۔ لیو ہیئر، لیو ان دا پریزنٹ مومنٹ۔ اب ہم ہو کی مشق کریں گے، لیکن اس میں بھی آپ نے لمحہ موجود میں رہنا ہے۔ ہونا ہے، ہونا ہے، ہونا ہے۔ ہونے کا مطلب ہے ناؤ اینڈ ہیئر۔ ہم یا تو ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل میں۔ اب ہم یہاں پر رہیں گے، تھوڑی دیر کے لیے گہرا اور لمبا سانس لیں گے اور ہو کی آواز کو نکالیں گے، لیکن آواز کے اوپر پورا دھیان۔ ٹیک لانگ اینڈ ڈیپ بریتھ۔ ہم کہتے ہیں یہ ہے، وہ ہے، میں ہوں، یہ باتیں غلط ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے ہم سب ہو رہے ہیں، درخت ہو رہا ہے، یہ اینٹ پتھر ہو رہا ہے کا مطلب ہے ایسی حالت جس میں اب کوئی تبدیلی نہیں، کانسٹنٹ۔ ہم سب بدل رہے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ کسی درخت سے کومپل نکل رہی ہے، پتا نکل رہا ہے، پھل نکل رہا ہے، پھول نکل رہی ہے، یہ سب تبدیلی ہے، ثباتک تغیر کو ہے زمانے میں۔ لیکن ہمیں اس غیر تغیر پذیر عنصر کو جاننا ہے جو ہماری باڈی میں موجود ہے، اسی کو سیٹسفیکٹری اسٹیٹ آف مائنڈ، نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ سانس لیں لمبا اور گہرا، پھر ہو، جب آپ ہو کی آواز نکالیں تو تھاٹ لیس، اونلی یہ ساؤنڈ ہو آپ کے ذہن میں، آپ کے ارد گرد۔ ٹیک لانگ اینڈ ڈیپ بریتھ۔ یہ ساؤنڈ تھراپی کی مشق ہے، ساؤنڈ تھراپی کی۔ اس آواز کے اوپر بڑی ریسرچ ہو چکی ہے۔ اس آواز کو جب چند لوگ مل کے نکالے تو اس سے ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے، ایک اورا کریٹ ہوتا ہے، جس سے آس پاس کا ماحول پیور ہوتا ہے۔ اگر اس روم کے اندر کوئی بندہ خاموشی سے بھی بیٹھ جائے اور اس مشق کو نہ کرے، پھر بھی اس ہال کے اندر، اس فیض گھر کے اندر ایسی لہریں جنریٹ ہو جائیں گی، ایسا اورا بنے گا کہ اس کی باڈی پازیٹیوٹی کو لے گی، اس کی باڈی کے اندر صحت اور تندرستی پیدا ہونا شروع ہوگی۔ ٹیک لانگ اینڈ ڈیپ بریتھ۔ کوشش کریں ایک ساتھ، ونس اگین۔
ہمارے ایک لفظ چلتا ہے اللہ ہو، اصل میں وہ لفظ اللہ ہو نہیں ہے، اللہ ہو ہے۔ اللہ ہو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ایک انرجی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور انسان اس انرجی سے ایک بچھڑا ہوا انرجی کی ایک چھوٹی سی یونٹ، بس اس کو واپس اسی انرجی کے اندر جانا ہے۔ قطرہ ونج پیا دریاوے پھر وہ کی صداوے، تاکہ وہ قطرہ نہ رہے، وہ بھی اب سمندر بن جائے۔ اور آپ سب کے اندر سمندر ہونے کی انرجی ہے، ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی۔ آپ سب اپنے اندر ایک دریا، ایک سمندر لیے ہوئے ہو۔ ایک لانگ اینڈ ڈیپ بریتھ۔ جب منصور انا الحق کہتا ہے، انا الحق، میں حق ہوں، کیا تجربہ ہوتا ہے؟ وہ اب قطرہ نہیں رہا، اب وہ ایسے ہوگا جیسے نمک کی ڈلی کو سمندر میں ڈال دو تو وہ پگھل کے کیا بن جاتا ہے؟ وہ سمندر کا حصہ بن جاتا ہے۔ نمک کی ڈلی غائب ہو گئی، نمک کی ڈلی میلٹ ہو گئی۔ ایسے ہی جب ہم سب بھی ایک عشق و مستی کی کیفیت میں جائیں گے، ہماری میں ختم ہوتی چلی جائے گی، ہم وجود سے، اس فزیکل باڈی سے ہم لا وجود کی طرف جائیں گے۔ اس لیے آنکھ بند رکھ کے پوری محبت سے پرواز کریں، یعنی ہو بالکل باڈی لیس کیفیت میں ہمیں جانا ہے۔ تو ایک لانگ اینڈ ڈیپ بریتھ۔ بلے شاہ جب اسی منصور کے تجربے میں جاتے ہیں، پلیز آنکھ بند رکھیے گا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کی جانا میں کون بولیا، کی جانا میں کون، میں ہی ختم ہو گیا تو جاننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کون؟ نہ میں آبی، نہ میں خاکی، نہ آتش نہ پون، اب میں نہ پانی رہا، نہ آگ رہا، نہ پانی رہا، نہ ہوا رہا، نہ مٹی رہا، نہ میں آبی، نہ میں خاکی، نہ آتش نہ پون، کی جانا میں کون بولیا، کی جانا میں کون۔ یعنی اب میرا وجود، اب میری میں، اب میرا ایگو، اب میری خواہشات، اب یہ وجود جن چیزوں کا بنا ہوا ہے وہ سب خواہشات ڈیزالو ہو گئی ہیں۔ اس لیے اب میں بھی سمندر ہو چکا ہوں۔ اب یہ کہنا ہی غلط ہے کہ میں کون ہوں، اب تو پوری کائنات کے اندر جو انرجی پھیلی ہے اب تو میں اسی کا حصہ ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑیں گے اچھی طرح، بڑے محبت سے، بڑے پیار سے۔ یہ دونوں ہاتھوں کا رگڑنا یہ کوئی یوگا کی یہ ایکسرسائز نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں سال پرانا ایک صوفیہ کرام کا میتھڈ ہے۔ پرانا ہمارے کلچر کے اندر یہ بات شامل تھی کہ جب بھی کوئی بندہ گھبرا جاتا یا بیہوش ہو جاتا، بیمار ہو جاتا، ہم اس کے پاؤں کے تلووں کو گھسا کرتے تھے، ہاتھوں کو اس کے یہ رگڑا کرتے تھے۔ آج بھی گاؤں کے اندر جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے تلووں کو آپس میں رگڑتے ہیں یا ہاتھ سے اس کو گھستے ہیں۔ تو یہ دونوں ہاتھوں کا آپس میں رگڑنا یہ بہت اونچی ایکسرسائز، اس سے آپ کے پریشر پوائنٹس ایکٹیو ہوں گے۔ کرنا آپ کو ہے، بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ آپ کے پریشر پوائنٹ ایکٹیو ہوں گے جب کبھی گھبرا جائیں، سر درد ہو، انگزائٹی، بے چینی، پریشان، انرجی لیول ڈاؤن ہو، آپ اپنے آپ کو اکیلا فیل کریں، سمجھیں کہ آپ بس گھبراہٹ شروع ہے، دونوں ہاتھوں کو رگڑنا شروع کر دیں، آپ کی باڈی کا بیلنس ہو جائے گا۔ یہ بیلنسنگ ایکسرسائز ہے۔ آپ کی یہ دو انرجیز ہیں، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو انرجیز ہیں،
دونوں ہاتھ دایاں اور بایاں. اس سے گرمی اور سردی یہ باڈی کے اندر جو بھی 2 انرجیز ہیں ان دونوں انرجیز کو بیلنس کرنے کی یہ مشق ہے. آکوپریشر پوائنٹس ہیں ان دونوں ہاتھوں میں 100 کے حساب سے, وہ سب کے سب پوائنٹ ایکٹیو ہوں گے. پھر پوری باڈی کا نظام جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہوگا, اس کے اندر ایکٹیویشن ہوگی, بلاکیج اوپن ہوں گے, ناٹس اوپن ہوں گی. اس لیے دونوں ہاتھوں کو صبح اٹھتے ہی ایک بار رگڑا کریں, 5 منٹ تک رگڑا کریں اچھی طرح. یہ جو ڈینگی, یہ بخار, یہ جو کمزوری یہ نہیں رہے گی. یہ ایون بڑے سے بڑا بھی بخار ہو, ڈینگی بخار کو چھوڑیں, اور بھی کوئی بڑا بخار ہو, یہ دونوں ہاتھوں کو رگڑیں, دن بھر رگڑیں, زیادہ سے زیادہ رگڑیں. جب موقع ملے 5 منٹ کے لیے بیٹھ کے دونوں ہاتھوں کو آپس میں یوں رگڑا کریں. اور رات کو سونے سے پہلے بھی دونوں ہاتھوں کو اس طرح آپس میں اگر ایسے آپس میں ان کو رگڑتے ہیں تو پورا انرجی لیول بیلنس میں ہوگا اور آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی. اور تھوڑی دیر آپ دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر, اپنے فیس پر, خاص کر اپنی آنکھوں پر مل لیں. اینڈ اوپن یور آئیز. بلے شاہ سا مرنا نہیں, گور پیا کوئی اور. یہ بات ہم بھی اس جسم کو چھوڑنے سے پہلے کہہ سکیں. ایسا ارادہ کریں کہ اس وقت تک اس باڈی کو قبرستان نہیں جانے دیں گے جب تک اس باڈی کے اندر چھپا ہوا جو رس ہے, جس طرح پھل کے اندر ایک رس چھپا ہوتا ہے, مٹھاس چھپی ہوتی ہے. میاں محمد بخش صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ ریت وجود تیرے وچ سونا تینوں نظر نہ آوے, ہنجواں دا کھد پانی تے ریت مٹی ڈل جاوے. ذرا اس کے اندر سے کھوج کریں, اس کے اندر جو سونا